میں اردو پارٹ 1 کی جو بک ہے میر و غالب والی، جو میر و غالب کی شاعری والی جو بک ہے، اس کا ایک کوسٹن ہے وہ جو میں آپ کو کروانے لگی ہوں۔ وہ کوسٹن یہ ہے: غالب کی شاعری کے فکری و صوفیانہ عناصر پر بحث کیجیے۔ یہ جو کوسٹن ہے یہ بہت سے پاس پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، تو اسے آپ پریپیئر کر لیجئے گا۔ ایم اے اردو پارٹ 1 اسٹوڈنٹس کے لیے یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا کوسٹن؟ یہ جو کافی کوسٹنز دیے ہوئے ہیں، ان میں جو فرسٹ نمبر پہ کوسٹن دیا ہوا ہے وہ آپ نے کرنا ہے: غالب کی شاعری کے فکری و صوفیانہ عناصر پر بحث کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور کوسٹنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حاصل الکلام ہیڈنگ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ غالب کی شاعری میں طنزیہ اور ظریفانہ عناصر بہت پائے جاتے ہیں، اور ان عناصر کی وجہ کیا ہے؟ شوخ مزاجی ہے، شگفتگی ہے، خوشی کی لہر جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، شوخ مزاجی، شگفتگی، یہ غالب کے کلام کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ غالب نے طنزیہ اور ظریفانہ عناصر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے فلسفیانہ، فکری اور الہامی شاعری میں بھی ان عناصر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ جو غالب کی شاعری ہے اس میں شوخی بہت نمایاں ہے اور تنوع پایا جاتا ہے، اور رنگا رنگی اور وسعت کا عنصر نمایاں ہے۔ کلام غالب میں طنزیہ و ظریفانہ عناصر، سب سے پہلے آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اردو میں طنز و ظرافت کا جو آغاز ہوا وہ 19ویں صدی عیسوی سے پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، مگر جو اس میں حسن و نخار جو پیدا ہوا وہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ وہ مرزا غالب کے دور میں آیا۔ طنز و ظرافت کی جو ابتدا ہوئی اس کا جو صحرا ہے وہ کس کے سر ہے؟ وہ بھی مرزا غالب کے سر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ غالب سے پہلے جو تھا نا، وہ طنز و ظرافت کا ایسا سرمایہ نہیں پایا جاتا تھا جو حسن و نخار غالب کے دور میں آیا۔ پھر آپ نے بتانا ہے جو مرزا غالب ہیں وہ جو ہے نا سلیقہ مندی کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤ بھی رکھتے تھے، اور ان میں جو ہے نا جو ان کا جو کلام ہے اس میں کیا نظر آتا ہے؟ ہوش مندی بھی موجود نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مرزا غالب جو تھے نا، ان کے جو پہلے کا جو کلام تھا نا اس میں یہ سب نظر نہیں آتا تھا۔ کیا نظر نہیں آتا تھا؟ ان میں اتنا سلیقہ مندی، ہوش مندی نظر نہیں آتی تھی جتنا مرزا غالب کے کلام میں نظر آتی تھی۔ پھر آپ نے بتانا ہے مرزا غالب جو ہیں اس وقت کے اردو ادب میں فکر و نظر کی باریکی، گہرائی پیدا کی انہوں نے، جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، جس سے طنز و ظرافت کا واضح قرینہ متعین کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے کے جو تھے نا، یعنی کہ شعرا وغیرہ، ان میں اس طرح کی خوبیاں نہیں تھی کہ ان کی وجہ سے ہم طنز و ظرافت کا واضح قرینہ متعین کر لیں، لیکن مرزا غالب نے اتنا حسن و نخار پیدا کیا اپنے کلام کے ذریعے، اور طنز و ظرافت کا ایسا سرمایہ دیا کہ جس کی وجہ سے قرینہ جو ہے نا طنز و ظرافت کا متعین کیا جا سکتا تھا۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے مرزا غالب کے بارے میں کہ غالب میں جو ہے نا یہ صفت ہے کہ وہ طنز و ظرافت کی حد سے نہیں بڑھتے کہ طنز اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہی نہیں کہ کسی حد سے بڑھ جائیں یا اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہو، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ان کی ظرافت جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اس میں بلندی پائی جاتی ہے اور پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ضرور بتانا ہے۔ اور جو ان کا جو طنز و مزاح ہے نا اس میں شوخی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظرافت سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو مرزا غالب کی جو ظرافت ہے نا، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اور جو ان کا طنز و مزاح ہے نا اس میں پاکیزگی پائی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے ظرافت کی تعریف، ٹھیک ہے۔ پروفیسر سلطان صدیقی صاحب ظرافت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے تعریف کی ظرافت کی؟ اس طریقے سے کہ بعض اہل نظر جو ہیں وہ بھی ظرافت کو اردو ادب میں وسیع معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ
اردو ادب کے اور لوگ بھی جو ہے نا ظرافت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز و بیان ایسا ہوتا ہے کہ ان میں فحاشی وغیرہ بھی وہ شامل کر دیتے ہیں، لیکن جو غالب ہے نا وہ فحاشی شامل نہیں کرتے۔ اور پروفیسر سلطان صدیقی اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، ہر ایک کی حدود الگ ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی ذہن و مزاج پر وار کرنے اور اثر کرنے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر سلطان صدیقی ظرافت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا جو مزاج ہے اور دوسرے پہ اثر کرنے کا جو طریقہ ہے نا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہونٹ ایک مقررہ حدود سے کبھی تھوڑے سے اور کبھی کچھ زیادہ آگے کی طرح بڑھ جائیں لیکن پھیلے نہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ وہ کسی کو گوار نہ گزرے، یعنی کہ بری نہ لگے، ناگوار نہ گزرے، ایسی بات کی جائے کہ جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا مقصد کوئی کسی کا یوں مذاق اڑانا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ چہرے پر تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا کلام ہونا چاہیے، آنکھوں میں جس کی وجہ سے چمک پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ شیخ محمد اکرام غالب نامہ لکھتے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو غالب کے کلام میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے نا وہ ایسی خصوصیت جو دوسرے جو اردو ادب کے جو لوگ ہیں ان سے جو امتیاز بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ خصوصیت ہے کہ اس زمانے کے اشعار کو امتیازی رنگ انہوں نے دیا، اور مرزا کی ظرافت اور شوخی ہے جو امتیاز بناتی تھی۔ اس کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو حملہ ہے وہ دل پر براہ راست ہو اور دماغ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ماتھے پر شکن پڑ سکتے ہیں لیکن آنکھیں نم نہ ہو، کہ یعنی کہ طنز و مزاح ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا مقصد کیا ہو؟ جس کا مقصد ہو زندگی کے کسی پہلو کو اجاگر کرنا یا معاشرہ یا کسی فرد کی اصلاح کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ظرافت زیادہ اور طنز کم ہو۔ غالب جو ہیں غم کے باوجود ہنستے اور مسکراتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے کہ غالب کا جو مزاج ہے نا اس میں شوخی سب سے زیادہ ان کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شوخی کی نے رنگینی پیدا کی ہے، ان سب نے مل کر نگار خانہ بنا دیا ہے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے جو غالب ہے نا ان کی جو شوخی ہے نا وہ شاعری کا یہ نہیں کہ کسی ایک پہلو میں شوخی ہے، ان کی شاعری کے ہر پہلو میں آپ کو شوخی نظر آئے گی۔ اور مرزا غالب کا جو جتنا بھی کلام ہے اس میں تنوع پایا جاتا ہے، اور اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ مرزا غالب کا جو کلام ہے نا اس نے شوخی کی وجہ سے رنگینی پیدا کر دی ہے اپنے کلام میں، ٹھیک ہے، اور یہی رنگینی، یہی شوخی جو ہے نا دوسرے اردو ادب کے کلام سے انہیں منفرد بناتی ہے۔ اور آپ نے بتانا ہے کہ مرزا غالب کا جو کلام ہے اس میں رنگا رنگی اور وسعت پائی جاتی ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ انتہائی اہم اور دلکش مثال، ٹھیک ہے، کہ یہ جو غالب جو ہے نا ان کا کلام اتنا ہے کہ وہ مثال ہے ہمارے لیے۔ کس طرح سے مثال ہے کہ یہ غالب ہمیں مفت ہاتھ آ جاتے ہیں اور ہمیں مفت ہتھیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی حیوان ظریف، مکمل حیوان ظریف کی فطرت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ غالب کے کلام میں ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے اور مفت میں مل جاتی ہے۔ مفت میں مل جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو ان کا جو کلام ہے اس کو کیا کہا ہوا ہے کہ جو غالب جو ہے نا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مکمل حیوان ظریف کی فطرت ہے۔ اور آپ نے کیا بتانا ہے؟ ہمارے ادیبوں میں سب سے زیادہ جدید ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے کلام میں ہمیں پرانے دور اور نئے دور سے ریلیٹڈ ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں۔ تفصیل الکلام
حاصل الکلام ہیڈنگ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ غالب کی شاعری میں طنزیہ اور ظریفانہ عناصر بہت پائے جاتے ہیں، اور ان عناصر کی وجہ کیا ہے؟ شوخ مزاجی ہے، شگفتگی ہے، خوشی کی لہر جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، شوخ مزاجی، شگفتگی، یہ غالب کے کلام کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ غالب نے طنزیہ اور ظریفانہ عناصر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے فلسفیانہ، فکری اور الہامی شاعری میں بھی ان عناصر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ جو غالب کی شاعری ہے اس میں شوخی بہت نمایاں ہے اور تنوع پایا جاتا ہے، اور رنگا رنگی اور وسعت کا عنصر نمایاں ہے۔